محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا صاحب الجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. اللہ جل شانہ وعما نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ بحمد ثنا. امام الانبیاء حبیب کبریاء صدر دراہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اس عاجز دی دعا ہے قادر مطلق جل جلالہ دی پاک بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے. نفس و شیطان دے شرطوں دائمی پناہ عطا فرمائے. ارباب فکر و دانش نہایت ہی ذی وقار سامعین محتشم، اللہ رب العالمین دی ذات پاک دا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ اس وحدہ لا شریک مولا نے جمعۃ المبارک دی عظیم گھڑیاں دے اندر سانو اپنے پاک گھر دی حاضری دی سعادت نصیب فرمائے. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جس موضوع تے گفتگو کریں گے اس دا نام ہے شان مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سرکار. آپ دی ذات پاک دے حوالے نال چند معروضات جناب دے گوش گزار کریں گا. دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے، حق تے عمل کرنے اور سانو سارے انو حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ سرکار اسلام دے اندر بہت بڑا مقام رکھ دیں. مولا علی رشتے دے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے چچا زاد بھائی ہیں. دوسرا رشتہ آپ دا کہ آپ داماد رسول ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی 4 بیٹیاں. چوتھی بیٹی جس دے بارے پاک نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، اس لخت جگر دا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم دے نال کیتا. سیدنا مولا علی آپ سرکار دا ہر میدان دے اندر مقام اللہ نے آپ نو بہت عطا فرمایا. علم دیکھو، اللہ رب العالمین نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نو وسیلہ مصطفیٰ دے نال علم دی بے پناہ دولت عطا فرمائی. اگر آپ دی شجاعت ویکھو، بدر، احد، خندق تمام میدانہ دے اندر مولا علی نے اپنی شجاعت دے جوہر وکھائے اور کفار نو میدان چھڈن تے مجبور کر دیتا. جدو مواخات مدینہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف دے اندر پہنچ کے
صحابہ کرام نو آپس دے اندر بھائی بھائی بنایا۔ حضرت علی سرکار روندے حضور دی بارگاہ دے اندر آئے، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تساں ہر صحابی نو دوسرے دا بھائی بنایا ہے، میرا بھائی کسے نو نہیں بنایا؟ آمنہ دے لال نے فرمایا علی گھبرانا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا تے آخرت وچ میں محمد دا بھائی ہیں۔ تو حضرت مولا کائنات سرکار نو اللہ نے صدقہ مصطفیٰ دا بڑیاں شانہ دے نال نوازیا ہے۔ میرے پاک نبی فرماندے ہیں زینو مجالسکم بذکر علی، اپنی محفلانو علی دے ذکر نال مزین کریا کرو، علی دا ذکر کریا کرو۔ اور دوسری حدیث پاک کے چاندہ النظر الی وجہ علی عبادہ، فرمایا میرے علی دا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے، کعبے دا چہرہ تکنا بھی عبادت، کعبے دا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے، تے کعبے وچوں شفا ہی لبدی ہے۔ میں گل چل دو کر دے آج کل ایک رونا وائرس دا رولا پیا پھردا، اون دے تو ڈر کے توحید دے ٹھیکے داراں کعبہ بند کر چھڑیا، توحید دے جڑے سانو آدھے سن نا بریلوی مشرک ہیں، اے پیراں فقیراں تو منگ دین، انہاں دی توحید ایڈی کعبے لے کہ ایک بیماری دے ڈر تو کعبہ بند کر دیتا ہے، آب زمزم دی سپلائی بند کر دیتی ہے۔ حالانکہ میرے نبی فرمایا آب زمزم دے اندر بیماریاں دی شفا ہے، تے جے دے پیمن نال شفا لبنی سی او بند کر دیتی ہے۔ ٹھیکیدار توحید دے میں کہا جناب اسا جاننے ہیں جڑے انگریز دی پیداوار ہونا وہ ایویں ہی ٹھیکیداری کر دیں، تینوں کی پتہ توحید دا؟ توحید اگر پوچھنی ہے نا تو میرے بابا فرید تو پوچھ، تینوں پتہ لگے توحید کینوں آکھ دیں۔ تو کعبے دا چہرہ تکنا بھی عبادت، والدین دا چہرہ تکنا بھی عبادت۔ میرے نبی فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ، علی دا چہرہ تکنا بھی عبادت۔ تو سجنہ مولا مشکل کشا اس شان دے مالکن، آپ دا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے، علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور میرے سیدنا فاروق اعظم فرماندن میں عمر پناہ مانگتا ہوں ہر اس مشکل سے جس مشکل میں مشکل کشا علی نہ ہو۔ یہ کہتا فرمان ہے سیدنا فاروق اعظم دا، اور السوائق المحرقہ دے اندر ہے۔ اور ایک روایت چاہندہ فرمایا اگر علی نہ ہوندہ عمر ہلاک ہو جاندہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سرکار نے اتنی شانہ نال نوازیا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مقدس دے اندر اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے خاندان دا ذکر کر دیا، اہل بیت دی شان بیان کر دیا، مولا علی دے گھرانے دا ذکر کر دیا۔ سورۃ الدہر دے اندر ارشاد ربانی فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ رب العالمین فرماندہ اور وہ لوگ جڑے کھانا کھلاندن صرف کے دے واسطے عَلَى حُبِّهِ، اللہ دی محبت وچ کھانا کھلاندے کے نانو مسکینانو، یتیمانو، قیدیانو، اللہ دی رضا واسطے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ فرمایا کھانا کھلاندن اللہ دی رضا واسطے، تے کھانا کھلا کے کسے تو اجر نہیں منگ دے، نہ شکریہ دے طلبگارن کہ اساں جنہوں کھانا کھلا رہے ہیں انہاں تو کوئی اجر لویہ یا انہاں تو شکریہ لویہ، نا انہاں دے کھانا کھلاون دا مقصد دنیا نو راضی کرنا نہیں، صرف اللہ نو راضی کرنا میں۔
صرف اللہ نو راضی کرنا ہے۔ آیت کریمہ قدوں اتری، حضرت سیدنا امام حسن حسین بیمار ہوئے، حضرت مولا علی تے خاتون جنت نے منت منی، یا اللہ میرے بیٹے نو صحت دے، میں 3 روزے رکھاں گی۔ آپ نے جدوں منت منی، اللہ نے آپ نے بیٹے نو شفا عطا فرمائی۔ جدوں شفا ملیے، ہن 3 بندے سن، ایک حضرت مولا علی، سیدہ خاتون جنت اور آپ دی کنیز حضرت فضا، انہاں نے روزے رکھے، منت دے روزے رکھے۔ صبح جناب سحری کی تھی، جدوں افطاری دا وقت آیا، ایک روٹی سی، اگے پانی آیا، ادھروں دروازے تے دستک آئی، پوچھیا کون؟ آدھا میں یتیم ہاں۔ انہاں نے آپ پانی نال افطاری کر لئی، روٹی چوکے انہوں دے چھوڑیے۔ سجنا ایسے نو انسانیت آندینی، اپنے آپ دی فکر نہ کرنی، اگلے دی فکر کرنی، ایسے نو انسانیت آکھ دینے۔ اور اے درس مل رہے تھے سانو اہل بیت تے صحابہ دے گھرانے تو مل داوے، کیونکہ انہاں دی تربیت پاک نبی نے فرمائی ہے۔ ان حضرت سیدہ خاتون جنت نے، مولا علی نے، بی بی فضا پانی نال روزہ افطار کیتا، روٹی چوک کے سوالی نو دے چھوڑی۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھیا، شام دا وقت ہویا، کھانا سامنے آیا، پھر ایک دروازے تے دستک ہوئی، پوچھیا کون؟ آدھا میں قیدی ہاں، انہوں دے دیتا پھر پانی نال۔ تیسرے دن پھر دستک ہوئی، پوچھیا کون؟ آدھا میں مسکین ہاں، انہاں روٹی اپنی اگو چکی، انہوں دے دیتی آپ خود پانی نال۔ 3 دن اللہ دی رضا واسطے اپنا کھانا یتیم مسکین قیدی نو دیتا ہے۔ جدوں انہاں ایک کام کیتا ہے، اللہ انہاں دی یہ شان نو قرآن دے اندر بیان فرما کہ کھانا کھلاون دا مقصد دنیا داری رکھنی نہیں سی، معیار کی ہائی علا حب ہی، اللہ دی محبت دے اندر وہ اپنے اگو کھانا چوک کے اگے دے رہن۔ رب کائنات فرماندہ ہے ان نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، فرمایا وہ ڈر دین اپنے رب تو تے اس دن تو جڑا بڑا سخت دن نے قیامت دا، اس دن تو ڈر دن، اے دے اتے ایمان رکھ دن۔ کھانا دے دیتا ہے اگلے آنو۔ ان سجنوں اہل بیت نے سبق سانو کی دیتا کہ آپ انسانیت اس چیز دا نام ہے، اپنا نہ سوچنا تے اگلے دا سوچنا، اے سبق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہاں دے اس عمل نو قرآن دے اندر بڑے شان نال بیان فرمایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، سخاوت بھی اس گھرانے دی بے مثال ہے۔ حضرت مولا علی سرکار جا رہے سن تے ایک سوالی سوال کر دیتا، آدھا یا علی اللہ دے نا تے روٹی دے ہو۔ آپ نے اپنے غلام کمبر نو فرمایا انہوں روٹی دے دے۔ انہیں عرض کی تھی لاجپالا روٹی کپڑے وچ ولیٹیے، فرمایا کپڑے سمیت دے دے۔ آدھا سونیا کپڑا اونٹ دے کچاوے وچے، فرمایا کچاوے سمیت دے دے۔ آدھا سونیا کچاوا اونٹ دی پوشت دے، میرے علی فرمایا اونٹ سمیت دے دے۔ عرض کی دی لاجپالا اونٹ اونٹاں دی قطار چے، علی فرمایا ساری قطار دے دے، ساری قطار دے دے۔ سخاوت بھی بے مثال ہے۔ علم حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم دا شہرہ علی دا دروازہ ہے۔ میں دوسری حدیث چاہتا انا مدینۃ الحکم وعلی بابھا، میں حکمت دا شہرہ، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت دا شہرہ علی دا دروازہ ہے۔ علم بھی بے مثال ہے تے جیڑا دروازہ علی ہے علم دا، تو پتہ چلیا اگر کسی علم دی خیرات لینی ہے تے دروازے تو گزرنا پوسی، جنہوں علم چاہیدہ ہے انہوں علی دے قدمہ وچ جانا پوسی، ان جو انہوں علم لب سکتا، رسول دا علم نہیں لب سکتا، کیونکہ حضور فرمایا میں علم دا شہر علی دا دروازہ۔ اور مرکات شرح مشکات دے اندر اس حدیث دے تحت ملا علی قاری رحمہ الباری نے
حدیث پاک نقل فرمائی و فرماندے نے پوری حدیث انجے حضور نے فرمایا میں علم دا شہرہ ابو بکر دی بنیاد ابو بکر دی بنیاد میں علم دا شہرہ عمر دی دیوار ہے کیونکہ شہر بندہ پورا مکمل عمر دی دیوار ہے فرمایا میں علم دا شہرہ عثمان دی چھت ہے اور آخر تے فرمایا میں علم دا شہرہ علی دا دروازہ ہے دیواراں بھی مضبوط چھت بھی مضبوط تے بنیاد بھی مضبوط تے دروازہ بھی مضبوط ان جنہیں ٹپنا سی نبی تک پہنچنا سی انہیں دروازے چو گزرنا سی تے دروازہ تے علی ہے منافق تک گزر سکتا ہی نہیں منافق گزر سکتا ہی نہیں اور حضور فرماندے نے علی تیرے نال محبت مومن رکھسی تیرے نال بغض منافق رکھسی اور انصار صحابہ فرماندے کہ اساں جدوں کسے دی منافقت پہچان نہیں ہوندی تھی نا تے علی دے بغض نال پہچان دے سا جے دے دل وچ علی دا بغض ہوندا سی سانو پتہ لگ جاندا یہ منافق ہے تو عزیزان گرامی آپ دا علم بھی بے مثال شجاعت بھی بے مثال جدوں میدان خیبر آیا ہے 39 دن جنگ ہوئی ہے صحابہ کرام نے بڑی محنت کیتی ہے جہاں بازی نہ لڑیں لیکن فتح نہ ہو سکی یہ تقدیر دا معاملہ ہے 40ویں دن میرے پاک نبی نے فرمایا سویرے میں جھنڈا انہوں دے مانگا جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کردہ ہے اللہ تے اللہ دا رسول او دے نال پیار کردہ ہے سارے صحابہ رات نو سوچ دے رہے پتہ نہیں ہو کیڑا خوش نصیب ہو سی جنہوں جھنڈا لب جانا ہے جدو دن ہویا صحابہ بارگاہ رسالت جاظر ہوئے میرے پاک نبی فرمایا علی کتھے عرض کیتی لجپالا دی اکھاں نو درد دے میرے پاک نبی فرمایا بلاؤ حضرت علی حضور دی بارگاہ دے اندر آئے نبی پاک نے لاب دہن شریف آپ دی اکھاں تے لایا اسے ویلے درد ختم ہو گیا جدوں درد ختم ہویا میرے پاک نبی جھنڈا حضرت علی نو دے دیتا حضرت علی فرماندے نے جدوں نبی دا لاب دہن میری اکھاں تے لگ گئے اس دن تو بعد مینوں کدی نہ سردی محسوس ہوئی ہے نہ گرمی محسوس ہوئی ہے میں سردیاں وچ فرماندن کھڈی دے گرمیاں کھڈی دے موٹے کپڑے پا لینے کدی میں نو گرمی لگی ہی نہیں تے جے سردی ہونی تے بریک کپڑے پا لینے اے لاب دہن رسول دا کمال ہے تو پتہ چلیا علی نو جیڑی شان ملی ہے نا مصطفیٰ دے در تو ملی ہے ایک دن حضرت علی سکے ٹکر چبا رہے ہیں وہ کھا نہیں ہو رہا ہے کسی آکے علی خیر آج سکے ٹکر نہیں چبائے جا رہے میدان خیبر تے او بوہ چوک مارے اسی جنہوں 40 بندے چک دے کھول دے سن تے تو کلے چوک لیا تے ایتھے سکے ٹکر نہیں کھا ہوئے مولا علی فرمایا جدوں آج جڑے ٹکر کھا رہے ہیں نا اے ہے علی دی ذاتی طاقت جدوں خیبر فتح کیتا سی دروازہ سٹیا سی پچھو مصطفیٰ دی طاقت سی پچھو مصطفیٰ دی طاقت سی اے میں تاں گل وضاحت نال کر دیتی آج کل نا ایک گروہ ٹریا پھردا او ہر اس گل دے وچ جتھے نبی پاک دی شان ہے نا او کوشش کر دیں کہ اے دے برابر مولا علی نو کر دئیے گمراہ کرن دی فل کوشش کر دیں میں پچھلے جمعے میں ایک حدیث دی نشاندہی کیتی سی اور محبت اگر روے نا اعتدال تک تے محبت ہے تے جے ہاتھ تو ٹپ جاوے تے کافر کر دیں دی بندن ہاتھ تو نہیں ٹپنا حضور علیہ السلام نے خود فرمایا اے مشکات شریف میرے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنگے عیسیٰ علیہ السلام نال تیری ایک مشابہت پائی جاندی کی مطلب فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نال عیسائیاں نے محبت رکھی اتنی محبت رکھی کہ حد تو ود گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ابن اللہ یعنی اللہ دا بیٹا کہہ چھڑیا تے چٹے کافر تے شرک کر بیٹھے آکھیا کہ دے وچ سی بولو تو محبت ہن او کیا ایسے محبت کرنے ہیں
لیکن محبت ہاتھ تو ودے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو آکھ دیتا اللہ دا نعوذ باللہ بیٹا، تے رب کی آدھا نہ میری کوئی اولاد ہے نہ بیوی ہے، میں ہر شے تو پاک ہاں، تھاں ٹکانے تو پاک ہاں۔ اللہ تعالیٰ دی ذات، مکان، مکانیت، جسم، جسمانیت، رشتہ داری، ہر شے تو پاک ہے اور بالا تر ہے۔ تا کر کے میرا سلطان العارفین فرماندہ نا رب عرش معلا اتے تے نا رب خانے کعبے نا رب علم او کتابی ملدا تے نا رب وچ محرابے گنگا تھی رات ایتھے مول نہ آوے ایتھے پینڈئی بے حسابے جد دا مرشد اسی پھڑے آئے باہو اسا چھٹے قل عذابے اللہ تعالیٰ نے بیٹا کہہ دیتا، کافر ہو گئے، شرک کر بیٹھے۔ فرمایا یہودیاں نے حضرت عیسیٰ نال بغض رکھیا، اتنا رکھیا کہ انہاں دے مقام تو گراون دی کوشش کیتی، انہاں دی والدہ تے تہمت لا چھوڑی۔ فرمایا دو میں گروہ مرتد بے ایمان کافر ہو کے جہنمی بنے۔ اے علی تیری مثال بھی انجے، تیری وجہ تو دو گروہ ہلاک ہون گے، ایک او جڑا تیرے نال حد تو زیادہ محبت کرسی اور تیرے وچ او صفتاں بیان کرسی جڑے تیرے وچ نہیں۔ ہن تاں کر کے اے دے اُتے اگر میں دلائل دینے کوشش شروع کرا نا تو او گروہ دی کتاباں واضح لکھیاں پئیاں، حتیٰ کہ حضرت علی سرکار نو انہاں نبیاں تو بلند کہہ چھڑیا جڑا کہ شرک ہے، اور ایک نے تو بالکل ہی اخیر کر دیتی۔ ملا باقر مجلسی دی جلال العیون، اے آل تشیع دا بہت بڑا مجتہد گزریا ہے، یہ دی جلال العیون مشہور کتاب ہے، یہ دے وچ نے جتنی خدائی صفات سن ساری حضرت علی بیان کر دیتی۔ اور یہ آج کل ایک انہاں دا ایک ذاکر ہے جعفر دا ایک وائرل ہویا ہوا کلپ، انہیں خطبہ اپنی تقریر وچ بیان کیتا ہے، آدھا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا، حالانکہ حضرت علی دا فرمان نہیں، یہ نہ اپنا جھوٹا گھڑیا ہے، مولا علی سرکار دا دامن ایسی واحیات گفتگو تو پاک ہے، توجہ ہے، حضرت علی سرکار دا ایسی گفتگو تو دامن پاک ہے، مولا علی ایسی گفتگو نہیں کر سکتے۔ آدھا جی کہ باپ اپنے بعض خطبات میں ارشاد فرمایا ہے، میں وہ ہوں جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ حضرت علی چوپ کراؤ، جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں بعد رسول میرے بعد کوئی نہیں جانتا۔ نعوذ باللہ کہ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میرے کو غیب دی کنجیاں جنہاں نو رسول تو بعد ہور جاندہ ہی کوئی نہیں۔ میں وہ ذوالقرنین ہوں جس کا ذکر صحف اولا میں ہے، میں خاتم سلیمان کا مالک ہوں، میں یوم حساب کا مالک ہوں۔ یوم حساب دا مالک کون ہے؟ بولو، ایک ہی کہہ رہا ہوں۔ یہ وچ او چیز آگے ہیں، میں صرف ایک دو گلاں اس پورے خطبہ جڑے نے نقل کیتا وہ سنا دیتی ہیں، اگے تو آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ کس حد تک اس نے خدائی صفات نو مولا علی تے منطبق کیتا ہے۔ حضرت علی سرکار امام الاولیاء اہل سنت عقیدہ، امام الاولیاء چوتھے نمبر تے خلیفہ راشد ہیں۔ ہے نا آج کل قوالیاں چلی ہوئی ہیں، دما دم مست کلندر علی دا
میں کہا جی کلندراں واسطے ہے، مومنا واسطے نہیں. آ جڑے ہیں نہیں کلندر انہوں نے میں کی آکھاں، کلندراں واسطے شریعت نہیں. جو کلندر ہے کیونکہ کلندر دے کئی معنی ہیں نا. ایک کلندر انہوں آدھن جڑا بالکل دنیا نال ترک ہو کے اللہ دا بن جاوے، جی میں حضرت لال شہباز کلندر سن. تے حضرت شہباز کلندر دا نا حضرت عثمان مروندی ہے، نا ہی پہ دسدا ہے کہ آپ پکے سنی سن، نا ہی دس رہا ہے کہ آپ. اور بہاو الدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ دے مدرسے دے مفتی سن. تو انہوں ولی دسے ہی نہیں گئے ولی کی بہاو الدین ذکریہ ملتانی دے دور ایک کے بہاو الدین دا جڑا ملتان وچ مدرسہ سی او دے وچ جڑا فتویٰ لکھدا سی نا بندہ اونوں شہباز کلندر رکھ دے. تساں سمجھا پتہ نہیں بھانگ دے دورے تے بان والا سی. آج کل ولایت دا معیار یہ بنا لیا نا بھی جڑا یا ڈھیر چنگے کپڑے پا لوے تے اسی آنے ولی آ تے یا بالکل ہی ننگا ہو جاوے تے آنے ولی آ. آج کل بیٹھے ہوندے بابے وہ جاندے بندے بابا جی نمبر دسی وہ پھر دھی بہن ہیک کر دیندا ہے کو. اچھا وہ دھی بہن ہیک کردا ہے یہ انگلاں تے گنن لگ جاندے آ نمبر لگ گئی وہ نمبر لے کے تے کیسی عجیب الو قوم ساڈے متھے لگی. اللہ ہی وارث ہے اس قوم دا. جی میں ہونا کرونا وائرس تو جناب صابن رکھے نا مسیتاں چا کہ ہاتھ بار بار دھوو. وہ میں تصویر ویکھیے صابن رکھیا ہے مسجداں وچ تو انہوں نے پا دیتا ہے رسا. کی پایا رسا کیوں بھی کہ جے صابن نہ رکھیے تے کرونا لے جاندہ ہے تے جے رسا نہ پائیے تے مسلمان لے جاندہ ہے. کیسی عجیب گل ہے. اور سانو پتہ ہے کرونا دا رولا کی ہے کہا یہ سب پروپیگنڈا ہے. یہ جدو اللہ دی طرف مصیبت یا آفت آوے اللہ وال جانا یا اللہ تو نسنا ہے. بولو سانو مسلمانوں ہو کہ آج تو آٹے چیچا بدنی کوئی مولوی تقریر نہیں کر رہا یہ شیر میں ہی دیتی بیٹھا. ہاں جی تے جے مینوں کسے پھاد لینا نا بعد اسے قوم اگنا اے بھی نہیں کھلوندا تھی آکھیا سی ہٹ گیا. اے نہیں آکھنا بھی یار چلو چنگا کام کیتا اے نے کھلوندا ہی نہیں سی. تو میں کہا قبلہ جو دین واسطے جانا پہ گیا تو کیڑی گل ہے. جے ایس ذکر کرن نال جے سانو کرونا ہوندا نا تو میں نہ کل دا ہوندا ہون ہوے. اور آج ایک فیس بک تے پڑھیے اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ بندے لکھے ہو سکا سویرے فجر دی نماز ساڑھی مسجد چ ہو رہی تھی کسے بندے نو آ گئی ہے نیچ سارے نماز چھڑ کے نس گئے. ہن جیڑی قوم نیچ تو ڈر جاوے نیچ تو اے یہودیاں نہ لڑسی عیسائیاں نہ لڑسی کافراں نہ لڑے گی. ارے مومن وہ ہوتا ہے جو موت کے ڈر سے چھپتا نہیں موت کو میدانوں میں تلاش کرتا ہے جس طرح فاروق اعظم اور مولا علی کرتے تھے. تو اللہ دے بندے ہو اللہ وال رجوع کرو. اگر کوئی فرض مال اگر کوئی مصیبت آئی بھی ہے تو سانو تو توبہ استغفار زیادہ کرنی چاہیے نمازاں پڑھنی چاہیے. اور میں دعویٰ کرنا لیا کرونا والا مریض میرے کول میں جب بھی پانا میں وینا ہوں ہے کیسا عجیب ڈرامہ بنایا ہے. حضور دی حدیث ہے مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. حدیث میں بھی کھاواں گا جڑے ملا بیٹھے نا ٹیویاں تے حضور نے فرمایا جہاں تاؤن ہے وہاں جاؤ نا جہاں سے تاؤں وہاں سے نکلو نا. اس حدیث دا معنی غلط کر رہے ہیں عوام نو گمراہ کرن دی کوشش کر رہے ہیں. اگر ایو مطلب ہے کہ جناب جتھے تاؤن ہے حضور نے فرمایا اتھو جاؤ نا بھی تانوں بیماری لگ نہ جاوے اے معنی اے لے رہے ہیں. تے میں یہ آنا کہ جتھے تاؤن پھیلے ہے اتھے سارے ان تا نہیں لگا کسے نو لگا ہے نا. تے نبی پاک نے اتھے کیوں فرمایا بھی اتھو نکلو نا. حضور نے تو چاہیے دسی اجازت دیندے بھی جنہوں نہیں لگا نس جاؤ. مقصد پتہ کیا کیوں روکا گیا ہے؟ روکا اس وجہ سے گیا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے وہم و گمان میں کیونکہ یہ عقیدہ جہلیت تھا کہ دوسرے سے بیماری منتقل ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا تسی ادھر جاؤ ہی نہ ہو. کیوں؟ اگر تسی جاؤ ہو سکتا اللہ دی تقدیر جو بھی تانوں لگنا ہے
تو جاوے لگ تے تواڈے ذہن دے ایو آسی میں ایتھے آیا تے مریاں نبی تواڈا کیدا بچایا ہے. ایک بہت بڑا مبلغ اعظم رو رو کے تقریراں بیچارہ کردا او دی رونی بند نہیں ہوندی. وہ اگلے دن میں ٹی وی تو انٹرویو سنے ہو پیا کہ اگر نماز بھی معطل کرنی پڑے کر دو. کیا سانو عالم لبن اس قوم دا اللہ ہی وارث ہے. اینو حکمران لبن تو چنگے, اینو مولوی لبن تا جے پیر لبن تو وہ بیارے چنگے. اور دیکھو بلاوڑا سرکار علی شاہ کہ میں پھوک نال ہر شاہ پرا مارنا تو میں کہا کرونا بجا نام مراد او حق خطیب جڑا اٹھیا پھردا کرونا نہیں جاندا تیری پھوک نال ایڈے وڈے دعوے کرنا بہ کے. میں کہا جی تہاڈی پھوک وچ اتنا اثر ہے کہ ہاں میں کہا ساڈی کیویں رونا وارث عمران خان تو جان چھڑا مار پھوک یہ تو جاوے. کچھ خدا دا خوف کرو. جو بات تقدیر میں ہے وہی ہوگی اور کسی کو کسی سے نہیں لگتی. اگر لگنی ہے تو اللہ کے اذن اور اس حکم سے لگے گی. تو جدوں کو مصیبت آوے اللہ وال رجوع کرو, توبہ استغفار کرو. سانو مسلمانوں حکم ہی ہوئے یہ نہیں بھی مسیتیں ہی بند کر دیو, کعبہ ہی بند کر دیو, حرمین ہی بند کر دیو, مدینہ ہی بند کر دیو تو بھاج کے گھر بہ جاؤ. تو جے گھر واڑ آیا کرو نہ پھر گھر دے جی کدھر جاواں گے. ایک گھر 7-7 8-8 تو ہے نہیں صحیح. جی ایک نو لگ گیا تو پھر دوے کدے پاس جان گے. عجیب ہی پروپیگنڈا ہے. بہرحال عزیزان من ہن اس بندے نے ساری خدائی صفات مولا علی واسطے بیان کر دیتی. جڑا پاک نبی نے فرمایا تھی کہ علی تیرے نال محبت کرن والے اگر ہاتھ تو ودن گے جہنمی بن جان گے, ہلاک ہو جان گے. اے ہاتھ تو ودیا ایک ٹولا کسے نبی کہہ چھڑیا, کسے نبیاں تو بلند کہہ دیتا, کسے اللہ علیاں صفتاں حضرت علی دے اندر بیان کر دیتیاں. دوسرا ٹولا خارجیاں تے ناسبیاں دا اٹھیا, انہاں حضرت علی دی توہین کرنی شروع کر دیتی, مقام تو گرانا شروع کر دیتا. او بھی برباد ہویا. راہ حضرت مول نبی پاک نے فرمایا کامیاب او ہو سی جڑا تینوں اعتدال دے مطابق مننے گا, او نہ مننے گا جنہ رب رسول نے منوایا وے. الحمدللہ پوری دنیا دے مذہباں دے وچ نظر مار لا, اگر تینوں اعتدال تے علی نو منن والا نظر آئے گا تے بابے فرید احمد رضا بریلوی دی جماعت اہل سنت نظر آئے گی. اہل سنت مندے نے اعتدال دے مطابق. اور یہ روایت کوئی سدھی صرف ساڑھے سنیاں دی کتاب ہے نہیں ہو سکتا کوئی اعتراض کر دے جی تو سنیاں دی کتاب ہے اسی مندے ہی نہیں. میں انہاں دی کتاب دا حوالہ دے دینا. اعمالی شیخ توسی اے شیعہ دی جڑی 4 کتاب ہے نا اصول اربع دیاں انہاں وچوں ایک دا مصنف ہے. ان ایک مرفوع حدیث نقل کیتی ہے ایو جڑی میں جناب نو سنائی ہے. اے دے اینڈ تے اس حدیث دے آخر تے آ کے انہیں لکھیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا میرے بارے میں بھی 2 قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے. وہ محب جو افراد کرے اور وہ چیز بیان کرے جو میرے اندر نہیں پائی جاتی, یعنی مجھے خدا کہہ دے. انہیں وچ خود آپ نہ حاشیہ مار کے بریکٹ اس جملے دی وضاحت کر دیتی ہے, یعنی مجھے خدا کہہ دے, یا وہ بغض رکھنے والا جس کو میری دشمنی آمادہ کرے اور وہ مجھ پر بہتان لگا دے. اے شیعہ دی اعمالی شیخ توسی وچ بھی اے میرے کول پئی ہے نہج البلاغہ, اے تقریباً ہر شیعہ دے گھر وچ ہوئے گی. اے دے وچ بھی حضرت علی سرکار دا ایو فرمان موجود ہے. مولا کائنات نے فرمایا وَسَيَحْلِكُ فِي صِنْفَانِ مُحِبُّ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْحُبُّ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَمُبْغِضٌ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَخَيْرُ النَّاسِ فِي حَالًا نمت الاوسط فالزموه وَأَلْزَمُ السواد العظم. فرمایا میرے بارے 2 گروہ ہلاک ہون گے, ایک حد تو زیادہ چاہن والا یا دوسرا میرے مرتبے کمی کرنے والا دشمنی رکھنے والا جنوں اناد بغض حق تو ہٹا دے. فرمایا میرے بارے کامیاب ہو سی جڑا درمیانی راہ اختیار کرے اور بہتر حالت وچ ہوے. فرمایا اس سے تے جمے رویا جے تے اس سے بڑے جماعت نال رویا جے جیڑی درمیانی حالت نال میرے نال محبت کر دی تے وڈی جماعت بھی سنیاں دی
حضرت علی فرمایا کہ اسے جماعت نال رہنا ہے. اور میں مولا علی دا باقاعدہ ایک خطبہ بھی اتنے بیان کر چکے ہیں خود اہل تشیع دی کتاب چوں احتجاج تبرسی چوں کہ آپ بصرہ آئے. آپ نے فرمایا پوچھا گیا آپ کہ اہل سنت کون ہیں, اہل بدعت کون ہیں تے اہل حق کون ہیں. آپ نے فرمایا اہل سنت وہ ہیں جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دے طریقے نو مضبوطی نال پکڑ لیندے وہ اہل سنت ہیں. ہن حضرت علی جڑی تشریح کیتی اہل سنت دی کی کیتی ہے اللہ تے اللہ دے رسول دے طریقے نو مضبوطی نال پکڑ لینا او دے تے چل پینا. تے مولا علی تو وڈا کیڑا ہے جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول دے طریقے تے نہ چلے. مولا علی چل دے رہے دا مطلب ہے جیڑی تشریح خود مولا علی کیتی ہے وہ انہاں تے صادق ہے. تے مولا علی آپ کون بنے؟ سنی. کی بنے؟ اہل سنت و جماعت. عزیزان گرامی حضرت مولا علی سرکار دا ذکر بھی عبادت, آپ نال محبت رکھنی اساں اپنا ایمان سمجھنے ہیں. جتھے علی دا نعرہ وجے ساڈا دل خوش ہو جاندہ ہے. اساں او نہیں بھی علی دے نعرے تو چڑھیے, علی دے نعرے تو چڑھن والے اساں, لیکن اسی علی دے نال بھی محبت رکھنے ہاں تے جنہاں نو علی امام منیا ہے ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی اسی انہاں نال بھی محبت. اساں اے نہیں بھی ایک پاسا رکھیے تے دوسرا نہ رکھیے. میرے پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یار سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا علی تینوں مبارک ہوئے. فرمایا کس گل دی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں پاک نبی تو سنیا ہے حوض کوثر دا پانی میرا علی پوا پلاوے گا, تقسیم کرے گا. تینوں اللہ نشان عطا کی دیئے کہ حوض کوثر دا پانی تو تقسیم کریں گا. جدوں ماں حضرت ابو بکر نے گل کی دی تے حضرت علی نے فرمایا صدیق پھر تینوں بھی مبارک ہوئے. فرمایا کس گل دی؟ عرض کی تھی میں پاک نبی تو سنے ہیں انہوں پانی کدی نہ پلاویں جڑا میرے یار صدیق دا دشمن ہوئے, جڑا میرے یار صدیق دا. اسی ایویں نہیں یادے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی کہہ چھڑو علی دا نام لے لیا کرو کیونکہ تواڈے پنڈ جھین جڑے علی تو چڑھ دیں. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل وفا کے دل کا سہارا, اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. اعظم ہمارے پاس یہ مغفرت کی سند ہے, ہم ہیں علی کے اور ہمارا, ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. عزیزان گرامی آج سوشل میڈیا دے علماء دے اندر ایک بحث چل رہی ہے. کوئی آدھن علی کعبے وچ جمع ہے یہ دے اتے اشرار کر رہے ہیں, کوئی آدھن نہیں جمع. دلیلان دو میں پاسے موجود ہیں, دونوں پاسے دلائل موجود ہوں. پھر راہ اعتدال نپنی چاہی دی. کسے نو علمی اختلاف دی بنیاد تے اساں طنز دا نشانہ نہیں بنا سکتے, لیکن جڑا میرا عقیدہ ہے سن لو. علی دی شان کعبے وچ جمن نال نہیں بنی, محمد دی سچی غلامی نال بنی ہے. علی دی شان نبی دی غلامی نال بنی ہے. علی کعبے وچ جمیا ہے یا نہیں جمیا اے بحث بات دیئے. کعبے دی کیڑی گل کر دے ہو؟ میرے پاک نبی نے فرمایا کعبہ تیری بڑی شان ہے, تیرے بڑا مقام ہے, لیکن میری امت دا مومن بھی تیرے تو آلہ وے. اے ابن ماجہ دی حدیث پاک ہے, میری امت دا مومن بھی تیرے تو اللہ ہے. جدے تو ادنا مومن اللہ ہے. علی تے امیر المومنین ہے, علی امیر المومنین ہے, او دی شان دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ تے جڑے آج کل آدھے نا جی کعبے وچ پیدا ہوئے او استدلال غلط کر دیں, او غلط ہے. نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے جدو ولادت دا ویلا آیا تے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے فرمایا بیت المقدس چوں نکل جا. یہ میں ایک مولوی خطیب دی تقریر سنی کہ نبی دی ماں نو کٹ دیتا رب نے, تے جدوں حضرت علی دی ولادت دا ویلا آیا تے علی دی ماں نو آکھیا آ جا. اے دے سدھی حضرت عیسیٰ دی توہین ہے
کہ نبی دی ماں جتوں نکل جاوے اتنے ولی دی ماں آ جاوے تو پھر شان زیادہ کدی ہوئی؟ اے استدلال غلط ہے، انج دا استدلال کرنا غلط ہے۔ اور المستدرک للحاکم دے اندر واضح حدیث موجود ہے کہ حضرت علی صرف کعبے وچ پیدا نہیں ہوئے بلکہ حضور دے ایک صحابی حکیم بن حزام بھی کعبے وچ پیدا ہوئے۔ کدے وچ؟ کعبے۔ پھر انہاں دے بارے بھی یہ گل کر لو۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، اج کل بندے اعتراض کر دیں جی کہ حضرت علی دے اتے سب و شتم کردے سن امیر معاویہ، اپنے گورنر نو آکھدا ہے، بڑا علمی پوائنٹ سن لو، حضرت امیر معاویہ نے اپنے گورنراں نو حکم دتا ہویا سی کہ حضرت علی تے سب و شتم کرو، جمعے دے ممبراں تے یعنی انہاں نو گالاں کڈو۔ اس روایت دے دو مین راوی ہیں، ایک ابی مخنف لوط بن یحییٰ، دوسرا ہے ہشام بن محمد صاحب قلبی۔ یہ دو راوی ہیں جڑے آدن کہ گورنراں نو حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ حکم دیتا سی کہ مولا علی دی توہین کرو، سب و شتم کرو، انہاں نو گالاں کڈو۔ ہن اے دوویں راویاں دے بارے اسماء الرجال دیاں کتاباں پڑھو، انہاں دے بارے لکھیا ہویا ہے اے کذاب سن، جھوٹے سن، انہاں دا کام ہی ہوئی قصے کہانیاں گڑنا۔ ہن اگر میں وہ کتاباں دی ڈیٹیل جاواں یا ایک ایک عبارت پڑھ کے سناواں تے اودے واسطے کافی وقت چاہیدا ہے۔ میں وہ نچوڑ تے رزلٹ تانوں دس دیتا ہے کہ اے دوویں راوی جھوٹے سن تے جھوٹے بندے دی گل قابل قبول نہیں۔ ہن حضرت امیر معاویہ دا دور 55 ہجری دے ہے، 55-50 اتھ تک، یعنی کہ 60 ہجری چ آ گیا یزید، جڑا ہے ابھی مخنف ہے اے جمعہ 170 ہجری چ۔ کنی ہے 170 کنے سال بعد؟ تقریباً 115 یا 100 سال دا فرق ہے۔ تو اے روایت بیان کر رہا ہے اپنے تو 100 سال اینو دسی کہیں جبرائیل دسی سی آگے، یا تو اپنے تو اگلا راوی دے وے، اے دے جمن تو 100 سال پہلے دی گل ہے۔ اے بزرگ جدوں جمدیاں تے نہ کتاباں لکھیاں نہیں، آخر سن شعور تک پہنچ دیاں 20-22 سال، ہن او بھی ویچ پاؤ تے بن جاندے تقریباً 130-35 سال۔ 130-35 سال جڑا واقعہ پہلے ہو گیا ہے، اینو خواب آ گیا سی۔ آج کل خواب بھی بندیاں نو آ رہے ہیں، ٹی وی تے ایک مولوی بھی خواب بیان کیتا ہے، بندیاں دین نو رکھ کے خواب تے لیا۔ اگر میرے کول خواب ایک بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے آکھیا کہ نبی پاک میرے خواب چاہیں میری امت نو ہے وظیفہ دس کرونا وائرس تو بچ جا سی۔ میں کہا جی سانو تسی او وظیفہ دسو جڑا سی تواڈے تو بچ جائیے، کچھ خدا دا خوف کرو۔ جھوٹ گھڑا لگیا، شرم ہی نہیں آندی۔ تے دو جماعتاں ہیں پاکستان، انہاں نو خواب آندے ہی بہت ہیں۔ میں تو آپ حیران ابھی 10-15 سال ہو گئے دینی کتاباں پڑھدیاں پڑھاندیاں سناندیاں، مینوں تو اج تک خواب نہیں آیا کوئی۔ ہن اکشن تو کڑا کوئی ولی ہے، اس تے ولی ہے، تینوں کیویں آ جاوے؟ خواباں تے دین چلدا ہے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، اے بندہ جھوٹا کذاب سی۔ ہن جیڑا امیر معاویہ علی دی شان انج بیان کرے، کیا او حضرت علی تو سب و شتم کر سکتا ہے؟ میرے کو فضائل الصحابہ ہے، مسند سیدنا امام احمد بن حنبل دی، یہ دے روایت موجود۔ ایک شخص آیا حضرت امیر معاویہ کول، آپ سرکار بیٹھن، انہیں آ کے آکھیا قال جاء رجل الى معاویہ فسالہ عن مسالۃ، کہ میں تو اڈے تو ایک مسئلہ پوچھنا آیا، او دا میں نو جواب دیو۔ ان سیدنا امیر معاویہ کی فرمایا سل انہا علی ابن ابی طالب فہو عالم، اے مسئلہ جا کے علی تو پوچھو، ساڑھے ساریاں تو وڈا عالم ہے، اے ساڑھے ساریاں تو وڈا عالم ہے۔ اگوں بندہ کہنے لگا فقال یا امیر المؤمنین جوابک فیہا احب الی من جواب علی، آدھا اے امیر المومنین، میں نو تھوڑا جواب زیادہ پسند ہے
علی دے جواب تو او دے اندر کو رولا ہوئے گا. ہن یار میں جڑی گل سمجھانا چاہنا، اگر امیر معاویہ دشمن علی ہوندا تے او دی اس گل تے خوش ہو جاندا، لیکن سیدنا امیر معاویہ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا فقال بئس ما قلت ولو ولوما ما جئت به لقد کرہت رجلا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعزہ العلم عزا ولقد قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا بڑی بھیڑی گل کیتی ہے، بڑی بری گل کیتی ہے، اس بندے واسطے کیتی ہے جدے بارے میں پاک نبی تو سنیا وے. اے علی تیری مثال میرے نال انجے وے جویں موسیٰ دی ہارون نال سی، جویں موسیٰ دی ہارون نال سی. فرمایا تو بڑی بھیڑی گل یہ کہاں کیا ٹائم کنو ہویا، بڑی بھیڑی گل کیتی ہے. تو پتہ چلیا انہاں وچ کوئی ایسی اختلاف دی گل، اگر علمی اختلاف کسی نال ہو جاوے وہ ایک الگ معاملہ ہے. وہ دے اتے میں پوری وضاحت کر چکیا کہ حضرت امیر معاویہ اور مولا علی دا جڑا مابین علم اختلاف ہویا سی وہ کس نوعیت دا سی، تے برا دا بھی ہو جاندہ ہے. ہن وہ بھائیاں دے اختلاف نو لے کے کوئی دشمن اٹھے تو ایک نو برا کہے دوے نو. ہن جدوں حضرت امیر معاویہ تے مولا علی دے مابین آپس وچ لڑائی ہو رہی سی نا جمل والے صفین علی، تے ایک رومی بادشاہ عیسائی نے نا موقع تو فائدہ اٹھایا تے امیر معاویہ نو خط لکھ دیتا، حضرت علی نو خط لکھ دیتا کہ تیار ہو جا میں تیرے تے لشکر لے کے حملہ کرن لگا. حضرت علی چونکہ اگے تے لڑ رہے سن وچ ادھروں دا دشمن دا آ گیا خط. مولا علی اجے سوچ رہے ہیں کہ انہوں کی جواب دیواں. امیر معاویہ نو پتہ لگا ابو سفیان دا پتر علی تو پہلے بول پیا. آپ نے اس رومی نو خط لکھیا اور خط دے لفظ سن البدایہ والنہایہ پڑھو، تاریخ تبری پڑھو، تمام تاریخاں دے اندر ناشیاں دی نواں ناسخ التواریخ پڑھ لو، ساریاں وچ موجود ہے. حضرت امیر معاویہ نے خط دا متن لکھ دیاں فرمایا او رومی کتے. یہ کہیں بولے لفظ جڑے مینوں اخلاق سکھاندے ہو نا نبی دے صحابی نو سکھایا جی نہیں آکھنا چاہیے جی، ممبر دا تقاضا نہیں. میں کہ تو سانو دسیں گا دین، نبی دے صحابہ نہیں پتہ سی. فرمایا او رومی کتے اگر تم نے علی کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا یہ نہ سمجھنا کہ میں اور علی آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمارا اختلاف اور ہے، لیکن اگر تم نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو معاویہ بن ابی سفیان تجھے علی کی فوج کا پہلا سپاہی نظر آئے گا. ایسی انہاں لوکاں دا پیار، یعنی آپس باہمیں اختلاف سی، دشمن نو فائدہ نہیں سن اٹھان دیندے. وہ کوئی پاکستانی نہیں سن بھی اڈے دے کے آکھنا مارو افغانستان، کلمہ پڑھنے والے نو کافراں تو مروانا. وہ پاکستانی بے غیرت نہیں سن، وہ نبی دے صحابہ سن جنہاں مصطفیٰ تو دین سمجھے پڑھے ہے تے سکھے ہے. انہاں دا اگر کوئی علمی اختلاف ہویا بھی ہے انہاں انہوں ذاتی اناد نہیں بنایا، ذاتی اناد نہیں بنایا، ایک دوے دا ادب اوویں کردے سن جویں پاک نبی فرمایا ہوئے. یہ مصطفیٰ دے صحابہ دا یہ علمی مقام سی. تو دعا ہے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا